میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ چند سال قبل ایک تبلیغی جماعت مونسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1970 کی جنگ میں ایک قبر میں اسلحہ کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی بھی وہاں تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس نوجوان فوجی نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں توڑنا شروع کر دی تاکہ دیکھنے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوب بڑھنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگ کر آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گھڑا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا اور آگ کی طرح گرم ہو گیا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے پڑنے لگ گئے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راول پنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگتی رہی ویسے ویسے جسم سے گوشت علیحدہ ہوتا گیا۔
اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی، گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہو چکا تھا اور ایک مردے جیسی بدبو ہر وقت میرے جسم سے آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔